اب آئیے ان سب خرافاتوں کے باوجود ان کا دعویٰ کیا ہے؟ توصیف الرحمان صاحب کا ذرا دعویٰ سن لیجیے آپ۔ یہ دعویٰ کہنے سے پہلے وہ گئے عبداللہ کے پاس، کچھ ریال ویال دو، تو عبداللہ نے 2-4 ریال کتوں کی طرح ڈال دیا، مائک پر آئے، اب بھوک رہے ہیں۔ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا، لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ جملہ سنیں، اعلان کیا گیا، عبدالوہاب نجدی نے اعلان کیا، سر جھک سکتا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ جملہ یاد رکھیے۔ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ مسجد میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ کہ میں مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ، عرب کے علاوہ کوئی زمین ایسی نظر نہیں آئیں گی جہاں شرک نہ کیا جاتا ہو۔ یعنی انہوں نے قبول کر لیا مٹھی بھر وہی ہے، باقی پوری دنیا میں جو ہے سب سنی سنی ہے۔ یہ بات تو بہرحال آ گئی، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آگے دیکھیں آپ۔ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے، آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی۔ تو یہ کون سی دھرتی ہے جہاں پر آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، گردن جھکتی ہے تو؟ آئیے اب بش صاحب پہنچے سعودی عرب دورے پر، امریکہ کے جو سابق صدر پریسیڈنٹ تھے، عبداللہ نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا، جاؤ ایئرپورٹ پہ بش صاحب کا استقبال کر کے لے کر آؤ۔ اب دیکھیں کیسے استقبال ہوتا ہے اور گردنیں کہاں کا جھکتی ہے اور کہاں کا یہ کیا کیا ہوتا ہے، اب میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھتے جائیے۔ صاحبزادی تک تو ٹھیک تھا، ابا حضور بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عبدالعزیز ہے، سعودیہ کے بادشاہ سلامت ہے، اس وقت کنگ ہے۔ قرآن چھپتا ہے، خادم الحرمین شریفین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، حرمین شریفین کے خادم۔ قرآن چھپتا ہے، مفت میں ملتا ہے، حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، تو فتن اس پہ ان کا نام پرنٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ زمین ہے جہاں پہ شرک نہیں ہوتا، گردن نہیں جھکتی، مگر وہاں کے یہ بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں؟ 2005, President Bush kissed. نہیں صاحب، گردن نہیں جھکتی، چمہ چاٹی ہوتی ہے۔ بش کو چومنا جائز ہے۔ اور ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں بھائی میں، حنیف بھائی، سور کھانے والوں کو لبوں کو چومنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سور کھانے والے لوگ ہیں بھائی، ان کے یہاں سور حلال ہے، یہ انگریز ہے، تب بھی توحید سلامت ہے۔ قبروں کو آپ چوم لے، شرک 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 شرک، قبروں کو چومنا شرک، بش کو چومنا توحید۔ Abdullah of Saudi Arabia, and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. یہ بش صاحب نے کی، تو پہلے بش سعودیہ گیا، وہاں عبداللہ صاحب نے چم چاٹ کے اس کا استقبال کیا، پھر وائٹ ہاؤس میں ایک دعوت کی بش صاحب نے، اب دنیا کے بہت سارے پریسیڈنٹ وہاں پہنچے۔ یہ ایک میں نے یہاں سے شروع کیا کلپ، یہ بہت کافی طویل ہے لیکن یہاں سے شروع کیا ہے۔ کسی ملک کے پریسیڈنٹ آئے، اب یہ چومتے نہیں ہیں، یہ دیکھیں یہ غیر مسلم ہے، وہ بش سے ہاتھ ملا رہے لكن ہیں۔ هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه، فبوش الذي يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة تحول إلى بطة عرجاء، ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل الحقيقية، مجرد وہ ہاتھ ملا رہا ہے، ارے لیلا آ گئی۔ تالی مت بجائیے بھائی پلیز، اس لیے ہاشمی میاں بولتے ہیں ہمارے یہاں کے، امریکہ کی رکھیل۔ اب جیسے دوسرے پریسیڈنٹ آ کے ہاتھ ملا رہے بش سے، یہ آیا تو سیدھا چمہ ہی لیا اس نے۔ گردن جھکتی ہے تو صرف اللہ کے نہیں، آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اللہ کے۔ توصیف الرحمان بیٹا حلالی ہو تو ذرا یہی سبق وہاں سے ہندوستانیوں کو بعد میں سناؤ، پہلے ان کو سناؤ، جب باجو بیٹھے ہو تم ان کو سناؤ پہلے۔ بروفا للعمل الحقيقية، مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. چلیے آئیے، اب سعودیہ میں جو بیلنس چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے، وہ کس نہج پہ چل رہی ہے؟
آئیے یہ چمچہ خار سعودیہ کے کیا کہتے ذرا سن لیجیے ان کی. جب ان منافقین سے کہا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار تو کرتے ہیں لیکن اختلاف کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی عدالتوں میں نہیں جاتے، ان عدالتوں کے دروازے بجاتے ہیں جہاں انگریز کا کالا قانون ہے، ان عدالتوں کے دروازے پیٹتے ہیں جہاں پر دستور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نام ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو دستور نہیں کہا جاتا. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کے اندر جب فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا. اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے، یہ قرآن ہمارے ملک. توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت. جب اقوام متحدہ نے دنیا کے تمام ممالکوں نے اپنے اپنے بائلس اپنے اپنے دستور پیش کیے تو سعودیہ نے قرآن کو پیش کیا. ہماری حکومت ہمارا طریقہ قرآن کے مطابق ہوگا، قانون قرآن کے مطابق ہوگا. دنیا کی واحد حکومت ہے سعودی عربیہ جہاں قرآن کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سعودیہ کو دنیا کی کون سی حکومت ہے؟ واحد حکومت. بائلس کیا ہے ان کا؟ قرآن. قانون کیا ہے؟ قرآن. بہت قرآن کے فالوور ہے. اب آئیے کتنے فالوور ہیں آپ ہی دیکھیے. یہ نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے. آپ میلاد النبی مناؤ، بدعت. جس دن انہوں نے قبضہ کیا وہ ڈے کو آج تک مناتے ہیں. یہ جشن قبضہ. میں آزادی کیوں بولوں یار، آزاد تھے کہاں؟ یہ جشن قبضہ مناتے ہیں نیشنل ڈے. اس دن کیا کرتے ہیں؟ جھنڈا کلمے کی چادر ہے جس پہ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ قرآن کی آیت ہے. یہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، محمد رسول اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی 2 آیتوں کا جز ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے وہ سورہ آیت کرسی کہاں شروع ہوتی ہے؟ نہیں دیکھو یاد نہیں آ رہی. اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیا لا الہ الا اللہ. اور محمد رسول اللہ کا آیا قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہے اور محمد کے جو ماننے والے ہیں، محمد کے جو ساتھی ہے وہ کافروں پہ سخت ہے. یہ بھی آیا، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کو جھنڈے پہ اب اترا ہوا ہے ان کے، اس کو لپیٹ کے یہ نیشنل ڈے منا رہے ہیں کیونکہ دستور قرآن ہے ان کا. تلوار اتنی پتلی لا رہے وہ بتا رہے ہیں کسی کام کی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں فوجی نہیں ہے. ہم پہ کوئی حملہ کریں گا تو یا بش المدد. ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہم فوجی نہیں رکھتے. فوج نہیں ہے سعودیہ میں، آپ کو معلوم ہے. میں ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں. سعودی عربیہ میں فوج نہیں ہے، پولیس کا محکمہ ہے، فوج کا محکمہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی حملہ بھی کرے گا یا بوش المدد یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، یا بوش المدد کہنا جائز ہے ان کے یہاں. تو تلوار بھی پتلی ہے، بتا رہے کوئی کام کی نہیں ہے یہ. چلیے یہاں تک تو صحیح تھا کہ بھائی یہ نیشنل ڈے منا رہے تھے، خوشی ہو رہی تھی. عبداللہ بن باز جو ان کے مفتی اعظم تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بش کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. قرآن دستور ہے ان کے یہاں. ہر بات میں آپ سے حدیث کا مطالبہ، ہر بات میں حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا. یارو ہم سے بھی تو کہنے دو یہ حدیث میں ہے کیا. یہ دستور قرآن کا ہے کیا کہ کافروں مشرکوں کے ساتھ اللہ تو فرما رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے.
اور تم ان کے ساتھ رقص کر رہے ہو. اور دنیا کی واحد حکومت ہے, مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت. اچھا بیٹا ریال پہ بول رہے ہو. تو اب آئیے ایک اور میں چیز دکھاتا ہوں. میں نے بتایا کہ ان کا جھنڈا کیا ہے, کلمہ طیبہ, کلمہ لا الہ الا اللہ. اب اس کی توہین کیسے ہوتی ہے, اس سے پہلے معراج ربانی توصیف الرحمان کا ایک اور پھر دعویٰ ریپیٹ کر دوں. یہ دعویٰ بار بار بتا دیتا اور ہوں. رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو, آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے, آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا, دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا. مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت, دستور اقوام متحدہ میں قرآن پیش کیا. جب بش صاحب آئے تو وہی دستور کے ماننے والے یہ کرتے. یہ مس سعودیہ عربیہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مس ورلڈ ہوتا ہے, مس انڈیا. یہ مس سعودیہ عربیہ ہے. یہ سعودیہ کی سب سے حسین عورت کا خطاب ملا تو ایوارڈ دیتے وقت کیا لپٹا گیا دیکھ رہے ہیں آپ. یہ اسلامی حکومت ہے. یہ فٹ بال ہے, ورلڈ کے جو میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے ٹورنامنٹ, اس میں جب ٹیمیں جاتی ہے تو جتنی ٹیمیں شریک ہوتی ہے فٹ بال پہ سب کا جھنڈا ڈالا جاتا ہے. اور جس دن وہ فٹ بال کا ادگھاٹن ہوتا ہے پوری ٹیموں کے کچھ افراد مل کر وہ فٹ بال کو گراؤنڈ میں لات مارتے ہوئے گھومتے ہیں. سعودیہ نے بھی شرکت کی, ان کا جھنڈا چونکہ کلمہ طیبہ ہے وہ بھی ڈال دیا گیا فٹ بال پہ. یہ اونٹوں کی ریس ہوتی ہے سعودیہ میں بڑی جم کے, تو اونٹوں کی ریس میں دیکھنے کے لیے سب جاتی ہیں وہاں کی لڑکیاں, اور جھنڈے کے ساتھ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے, جہاں اسلامی حکومت ہے مبارکباد کے لائق, وہاں یہ سب ہوتا ہے. وہ گالوں پہ دیکھا آپ نے ٹیٹو بنایا جھنڈوں کے. اب ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ طیبہ گالوں پہ ہے, آپ اس کو دھوئیں گے, گڈروں میں بہائیں گے, اس کی بے ادبی ہو رہی ہے.